نواز شریف کے پاس ایسا کیا ہے کہ جو امریکہ کو قائل کرتا ہے؟ زرداری کے پاس ایسا کیا ہے؟ سچ پوچھیں تو نواز شریف کے پاس ایک تو وسائل بہت زیادہ ہے، دوسرا وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا، جو عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز، وہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے پاس تم ہو، نواز شریف کے پاس آصف زرداری ہے۔ وسائل نواز شریف کے، یعنی ایک بہت تگڑی پولیٹیکل پارٹی، ابھی کل تک تو تگڑی تھی، اب ویسی نہیں ہے، لیکن جس طرح اسے آرٹیفیشل طریقے سے اس کی آرٹیفیشل گروتھ ہوئی تھی، اسے مزید آرٹیفیشل طریقوں سے گرو کروایا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس وہ مسل نہیں ہے، وہ آرٹیفیشلی بھی اتنا گرو نہیں کر سکتی۔ سندھ میں جو ہے دبکا شبکا لگا کر وہ ڈرا دھمکا کے ووٹ لے لیتے ہیں صاحب، لیکن پورے ملک میں اس کے علاوہ اس کی کہیں دال نہیں گلتی۔ تو ایک تو پولیٹیکل بیک بون اس پارٹی کے پاس ہے اور اس کا ہیڈ نواز شریف ہے، پھر ان کے اندر وہ جو بے پناہ وسائل، وہ جو مشہور ہے نا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، تو کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ اس کام پر سچ پوچھیں تو یہ اکٹھے لگے تھے، زرداری صاحب بھی اور نواز شریف بھی، کہ اتنا پیسہ بناؤ کہ جس طرح کی مروجہ جمہوریت ہے یہ بغیر پیسے کے چل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہر ایک پر پورا اترنا ہے، اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے اور اس کو کرپٹ کرنا ہے۔ یہ کرپٹ کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا فنڈ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کتابیں بھری پڑی ہیں، بی ایم ڈبلیوز کے ساتھ بھی، مرسیڈیز کے تذکرے بھی ہیں، اس میں لالچ ہے، ترغیب ہے، طمع ہے، بہت کچھ ہے۔ تو نواز شریف ایک اچھے بزنس مین کی طرح اس کا استعمال بہت عمدگی سے کر لیتے ہیں۔ دوسرا ہے وہ مائنڈ سیٹ، وہ ان دونوں کے ہاں بہت ہے۔ ایسے بے وقوفی کی بات ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ پاکستان کمز فرسٹ۔ نو، یور پرسنل انٹرسٹ کمز فرسٹ، پھر پاکستان، اور اس کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہوں گے کہ بھی ہم ہیں تو پھر پاکستان کی انٹرسٹ بھی دیکھیں گے نا۔ اگر ہم ہی نہ رہے تو پاکستان ہماری بلا سے رہے یا نہ رہے۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ وعدہ کریں امریکہ کے ساتھ کہ انسرکلمنٹ آف چائنا کے حوالے سے آپ اس کی ٹیون پہ ناچتے چلے جائیں گے، امریکہ بہت خوش ہے، جس کے لیے آپ پاکستانی علاقہ امریکی خوشنودی پر جب وہ چاہے سرنڈر کرنے کو تیار ہیں۔ فاٹا تو کہیں نہیں گیا نا، گلگت بلتستان بھی ہے، اور دیوسائی پلینز پر ان کی بڑی دیر سے نظر بھی ہے۔ آپ اس کے لیے حامی بھریں، آپ کا حامی بھر لینا ہی کافی ہے۔ اور آپ عجیب آدمی، آپ ایبسولوٹلی ناٹ کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، بھئی کس برتے پہ؟ لیکن یہ ایک بحث طلب معاملہ ہے، وہ ایک اور طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ صرف عمران کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کے کم از کم 85% نوجوانوں کا ضرور ہے۔ میں سارے ووٹرز کی بات نہیں کر رہا، 85% نوجوان اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچتے ہیں، جس کا نتیجہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے۔ یہ کسی اور دن پہ اٹھا رکھتے ہیں کہ اس پر بحث کریں گے۔ پھر اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جب چاہے گا امریکہ آپ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت سوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا۔ اس کے بھی بڑے طریقے ہیں، جو نواز شریف کو، زرداری کو جب یہ فورسز جوائن کرتے ہیں، سینرجائز کرتے ہیں معاملات کو، تو انہیں بہت خوب آتے ہیں یہ طریقے۔ اس کی طرف بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، خاکم بدہن کہ ایسا ہو، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اس پر بھی محض نوڈ نہیں چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے۔ اور آپ کے کپتان صاحب کہتے ہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک کشمیر کا مسئلہ بیچ میں لٹک رہا ہے ہم اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں؟ ہم ایک تو گناہ گار ہوں گے فلسطینیوں کے، دوسرا کشمیریوں کے۔ پھر بھارت کے ساتھ معاملات، بھارت کے ساتھ ٹریڈ پہلے بھی ہوئی، موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس نواز شریف نے دیے رکھا، گو کہ دیا نہیں گیا لیکن اٹ واز ایز گڈ ایز دیٹ۔
اور جب آپ دونوں کا بیلنس دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی چیزیں منگوا رہے تھے اور کتنی چیزیں انڈیا کو بھیج رہے تھے، وہ تناسب انتہائی مزہ کا خیز ہے. یعنی ہم 50 کے قریب چیزیں بھیج رہے تھے اور 850 آئٹمس انڈیا سے یہاں منگوا رہے تھے. لیکن اس کے باوجود یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور وی ور دس کلوز. ہم موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دے دیتے. جو قلبی مراسم مودی صاحب کے نواز شریف کے ساتھ تھے، اور وقت ثابت کر رہا ہے نواز شریف کے لیے اس وقت سب سے بڑی لابنگ کمپنی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور یہ کوئی برا سمجھے اسے یا جیسا مرضی سمجھے، لیکن وہ حق دوستی ادا کر رہے ہیں، دیٹ از مودی صاحب. مودی صاحب کی بہت سے ہے ان تینوں جگہوں پہ، یونائٹڈ اسٹیٹس، یو کے اینڈ دا مڈل ایسٹ، تینوں جگہوں پہ. اور یہ بھلے وقتوں کی انویسٹمنٹ ہے جو مودی صاحب کے ساتھ کلٹیویٹ کی نواز شریف نے، آج انہیں پے بیک کر رہی ہے. تو انہوں نے تو کر کے دکھا دیا تھا کہ بھئی آپ صرف باتیں سن رہے ہیں، میں نے تو کر کے دکھا دیا تھا. اور یہ اس وقت میوزک کی طرح لگتا ہے امریکی کانوں کو، برطانوی کانوں کو. چنانچہ یہ ساری چیزیں مل ملا کر ایک ایسا فارمولا بنتا ہے جسے آپ گدڑ سنگھی کہہ سکتے ہیں. اور اس گدڑ سنگھی کے حامل صرف نواز شریف اور آصف زرداری ہیں.